الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. صدق الله مولانا العظيم. سیرت کورس میں ایک سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 22 پڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے مشورہ۔ آدمی کو جو کسی بھی محکمے سے کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، اسے بعض اوقات اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ کسی سے مشورہ کرے، اور ایک اچھا انسان اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے تجربات سے اور فائدہ یا نقصان معلوم کرے، وہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک آدمی کی عادت ہے، اور اس عادت کے بارے میں بھی شریعت نے ہمیں بڑے سنہری اصول بتائے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپناتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہماری یہ عادت عبادت بن سکتی ہے۔ اس کے لیے جو باتیں قرآن و سنت سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ان کا آج ہم نے مذاکرہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ جب بھی کرے تو آدمی اس نیت سے کرے کہ یہ سنت ہے۔ تو جب آدمی اپنی نیت سنت کی بنا لے گا تو پھر انشاءاللہ اس کا یہ عمل اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر مشورۃ لاصحابہ، میں نے کسی بندے کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ بہت زیادہ مشورہ کرتا ہو اپنے دوستوں سے، اپنے صحابہ سے، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر۔ یعنی آپ ہر بات میں، ہر معاملے میں صحابہ کرام سے مشورہ کا معمول بنا لیتے تھے، مشورہ کرتے تھے، تو آپ سے بڑھ کر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ تو یہ سنت عمل ہے، سنت کی نیت سے اس عمل کو اپنانا چاہیے۔ دوسری بات کہ مشورہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وشاورہم فی الامر، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کو مشورے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشورے کو نعمت بنا دیا، یہ ایک احسان کر دیا ہے اس امت کے لیے، اس لیے میں ہر ایک سے مشورہ کرتا ہوں۔ تو گویا کہ اس مشورہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر مشورہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح مشورہ کس سے کرنا ہے، تو اس کی آگے تفصیل جو ہے وہ مشیر کے حوالے سے میں نے کافی پوائنٹ لکھے ہیں، اس میں آ جائے گی۔ لیکن جب بھی مشورہ کرنا ہو تو دینداری کو زیادہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جو بندہ عالم بھی ہو اور عابد بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، اس سے مشورہ کرنا، خاص طور پر جب کہ کوئی دینی معاملہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی، کہ اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو کہ اس میں نہ قرآن نے کوئی وضاحت کی ہو، نہ حدیث نے کوئی وضاحت کی ہو، نہ اس میں کوئی امر ہو نہ نہیں، تو فما تأمرنا،
تو آپ اس کے بارے میں ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تشاورون الفقهاء والعابدین، کہ آپ کو پھر اس معاملے میں فقہاء یہ جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے اور عبادت گزار لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا کہ جس کی وضاحت صاف طور پر نہ قرآن پاک میں ہو نہ حدیث پاک میں ہو، تو پھر وہ ان صحابہ کرام سے مشورہ کر کے اس مسئلے کا حکم معلوم کرتے جو دین کی صحیح سمجھ رکھتے تھے اور عبادت گزار ہوتے تھے۔ مشورے کے لیے ایسا آدمی منتخب کرنا چاہیے جو تجربہ کار بھی ہو اور عقل مند بھی ہو۔ ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف تجربہ ہو اور عقل نہ ہو پھر بھی صحیح مشورہ نہیں ملتا، صرف عقل ہو تجربہ نہ ہو پھر بھی مشورہ صحیح نہیں ملتا۔ ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے عقل مند بھی ہو اور وہ آدمی ماہر و تجربہ کار بھی ہو تو اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ مثلا اگر آپ کو صحت کے بارے میں مشورہ کرنا ہے تو ظاہر ہے اس میں مہارت رکھنے والا ڈاکٹر یا طبیب ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی مکینک سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں کہ صحت کیسے بہتر رہے گی۔ اگر گاڑی کے بارے میں مشورہ کرنا ہے تو وہ آپ کسی طبیب یا ڈاکٹر سے نہیں کر سکتے، کسی مکینک سے کر سکتے جو اس میں مہارت بھی رکھتا ہے تجربہ بھی رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ تجربہ اس آدمی سے مشورہ اس آدمی سے کرنا چاہیے جس کو تجربہ بھی ہو اور اس کے اندر سمجھداری اور عقل بھی ہو۔ اسی طرح مشورے کے لیے ایسے آدمی کا انتخاب کریں جو امانت دار ہو۔ بعض اوقات آدمی عقل مند بھی ہوتا ہے، تجربہ کار بھی ہوتا ہے، لیکن خیانت دار ہوتا ہے کہ جب اس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ صحیح بات نہیں بتاتا، وہ کوئی الٹ مشورہ دیتا ہے، پھر جب بندہ اس پہ عمل کرتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے تو وہ پھر ہنستا ہے اور مسکراتا ہے کہ دیکھو اس کو میں نے کیسے پاگل بنا دیا۔ تو ایسے عقل مند تجربہ کار کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی ایسے آدمی کا انتخاب کرنا، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے استشیروا ذوی العقول ترشدوا، کہ تم اگر مشورہ کرو گے عقل مندوں سے تو تمہیں رہنمائی ملے گی۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے المستشار المؤتمن، کہ جس آدمی سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، اس کے پاس وہ مشورہ امانت ہوتی ہے، اس لیے امانت دار آدمی سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ کن امور میں مشورہ کرنا ہے اس کے بارے میں یہ اصول ذہن میں رکھیے۔ کچھ چیزیں شرعاً متعین ہوتی ہیں، کچھ چیزیں عادتاً اور عقلاً متعین ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں عرفاً متعین ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں تو مشورہ کرنے کی ضرورت ہی ہے۔ مثلا شرعاً یہ بات پہلے سے متعین ہے کہ آپ نے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اب اگر آدمی یہ بیٹھ جائے کہ ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں، کسی سے مشورہ لیتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تو شرعاً متعین ہے، جو چیز شریعت نے متعین کر دی ہے اس کے بارے میں مشورہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہونا بھی جو اگر کرے گا تو یہ غلط کرے گا۔ ہاں اگر سفر میں ہے تو اتنا مشورہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں فجر کی نماز کس جگہ پڑھنی چاہیے، سفر کے دوران ہم جا رہے ہیں تو کہاں ہمیں زیادہ مناسب ہے، اس طرح کا تو مشورہ ہو سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی اس کے بارے میں مشورہ نہیں ہو سکتا۔ جو چیزیں عقلاً اور عادتاً متعین ہے، مثلا بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو ظاہر ہے عقلاً یہ بات متعین ہے کہ بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا ہے، پیاس لگی ہے تو پانی پینا ہے۔ اب ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں نے مشورہ کرنا ہے کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس میں تو پہلے سے یہ بات طے ہے۔ جو چیز عقلاً متعین ہے، عادتاً متعین ہے، اس میں مشورہ لینے کی ضرورت نہیں۔ اور فرد جو چیزیں متعین ہیں تو ان میں بھی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یعنی اس بات کو بعض لوگوں کو مشورے کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ بار بار بھی مشورہ، جو چیزیں متعین ہیں اس میں بھی مشورہ لینا شروع کر دیتے، یہ بات درست نہیں ہے۔
جو چیزیں پہلے سے چاہے شریعت نے متعین کر دی ہیں، عقل نے متعین کر دی ہیں، عادت نے متعین کر دی ہے، ان میں مشورے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو بس ان کے مطابق، اس تعین کے مطابق کرتے چلے جائیں۔ ہاں، جو چیزیں غیر متعین ہیں یا ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا نتیجہ مبہم ہے، آیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کے بارے میں آدمی مشورہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے عقل مند، تجربہ کار، امانت دار آدمی سے مشورہ لینا ہوگا۔ مشورہ لینے میں اس بات کا لحاظ رکھنا کہ کسی جذباتی آدمی سے جو فوراً غصے میں آ جاتا ہے، فوراً خوش ہو جاتا ہے، اس کے ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کی طبیعت میں کوئی متانت نہیں ہے، وقار نہیں ہے، اس سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کسی وقت کوئی مشورہ دے گا، کسی وقت کوئی مشورہ دے گا، تو جذباتی آدمی سے مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کا مفاد وابستہ ہے، مثلاً آپ دکان پہ جاتے ہیں، دکاندار کے پاس چیز پڑی ہوئی ہے، اب اس سے جا کر مشورہ لے کہ میں یہ خریدوں یا نہ خریدوں، اس نے تو کہنا اسے خریدیں، اس نے تو 100 اس کے فائدے بتا دینے، تو جس کا مفاد وابستہ ہے اس سے مشورہ نہیں لینا، جس کا مفاد وابستہ نہیں اس سے مشورہ لینا، وہاں آپ کو صحیح مشورہ ملے گا اور صحیح بات سامنے آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کا فکر اور نظر، فکر کہتے ہیں سوچ، اور نظر یعنی نظریات، وہ اگر صالح ہیں، اچھے ہیں، بہترین ہیں، پھر آپ اس سے مشورہ لیں۔ ایک آدمی کے نظریات ہی غلط ہیں، اس کی سوچ ہی غلط ہے، تو اس سے اگر آپ مشورہ لیں گے تو کبھی آپ کو صحیح مشورہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح مشیر کے بارے میں اس بات کا یعنی شریعت نے یہ تعلیمات دی ہے، جس نے مشورہ دینا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کو خود مشورہ دینے میں بصیرت حاصل ہو، یعنی اس کا دل یہ بات تسلیم کرے جو میں مشورہ دینے جا رہا ہوں یہ بالکل درست ہے۔ ہاں، اگر اس کو تردد ہو یا اس کی بصیرت ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کیا مشورہ دینا ہے، تو صاف معذرت کر دے کہ مجھے اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی، اس میں خیر خواہی اسی میں ہے، یہ نہیں کہ جس سے کوئی مشورہ لے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی مشورہ دے، چاہے دل مانے یا نہ مانے، دل کے اندر بصیرت ہو یا نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کو اچھا مشورہ دے، اور جو صحیح معلوم ہو، چاہے وہ کسی کے حق میں ہو یا کسی کے نقصان میں ہو۔ بعض اوقات ایک آدمی مشورہ لے رہا ہے کہ میں فلاں جگہ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے جا رہا ہوں، آپ بتائیں کہ وہاں میرا یہ تعلق صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا۔ آپ اپنے تجربات سے، اپنی معلومات سے، اپنے عقل مندی سے سمجھا دیں۔ اب اسے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس خاندان کا اس خاندان سے، اس گھرانے کا اس گھرانے سے گزارا نہیں ہے، تو وہ صاف صاف کہہ دے، اس میں کسی کی پرواہ نہ کرے کہ وہ ناراض ہوگی یا یہ ناراض ہوگا، بلکہ اس کے پاس یہ امانت ہے، جیسے اسے بصیرت سے صحیح سمجھ آ رہا ہے وہ صاف صاف اسے بتا دے۔ اور اسی طرح بعض اوقات رشتے کے سلسلہ میں غیبت بھی کرنی پڑ جاتی ہے کہ فلاں آدمی جس سے آپ رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں وہ اخلاق میں درست نہیں، کردار میں درست نہیں، یا فلاں چیز اس میں خرابی پائی جاتی ہے، تو اس میں بھی کسی کی پرواہ کیے بغیر، چاہے غیبت بھی کرنی پڑ جائے، یعنی اس کی برائی بیان کرنی پڑ جائے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ غیبت جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آنے والی یا بیوی کی زندگی اس پر منحصر ہے آپ کے مشورے پر۔ تو آپ اس میں یہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جو صحیح معلوم ہوتا ہے وہی مشورہ ہے۔ اور اسی طرح مشورہ جب دے دیا تو اگر وہ بات ایسی ہے جو پھیلانے کی نہیں ہے، جس نے مشورہ لیا ہے وہ اسے عام نہیں کرنا چاہتا، تو مشیر پر یہ فرض ہے کہ وہ اس سے راز کرے۔ جیسے میں نے پہلے حدیث بتائی ہے، المستشار المؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ مشورہ دے کر لوگوں میں پھیلاتا نہیں، اس بات کو بیان نہیں کرتا بلکہ اس کو راز کرتا ہے۔ اسی طرح مشورہ دینے والا، اس کے بارے میں شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ مشورہ دے کر اصرار نہ کرے کہ یوں کر کے یوں کرو یوں کرو یوں کرو، یعنی اس پر اپنی رائے نہ تھوپے، بس اس کو ایک مشورہ دے دے کہ میرا یہ مشورہ ہے، آگے اس کی مرضی عمل کرے یا نہ کرے وہ اس کی اپنی مرضی۔ اس کے بارے میں بڑی واضح
جو مثال ملتی ہے وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ یعنی غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، تو ان کو ان کے آقا نے آزاد کیا۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی غلام کو آزاد کیا جائے، خاص طور پر جب کسی عورت کو آزاد کیا جائے، تو اسے آزاد ہوتے ہی اپنا نکاح برقرار رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ تو ان کا پہلے سے نکاح تھا حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب یہ آزاد ہوئی، ان کو مسئلہ بتایا گیا کہ آپ سابقہ نکاح برقرار رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، نہیں رکھنا چاہتی تو کہہ دیں میں نہیں رکھنا چاہتی، آپ کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ یہ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے راضی نہیں تھی، ان کے ساتھ زندگی گزارنے پہ راضی نہیں تھی۔ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ میں اپنا اس نکاح والا شعر عقد جو ہے اس کو استعمال کرتے ہو، میں اس کے نکاح سے بری ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت مغیث ان سے بڑی محبت کرتے تھے جو ان کے خاوند تھے، انہوں نے بڑا منایا لیکن نہ مانی۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی کچھ فرما دیں، شاید آپ کی بات مان جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت بریرہ سے کہا کہ بریرہ مغیث کو نہ چھوڑو۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ اگر حکم ہے تو سر آنکھوں پر، میں تو ساری زندگی آپ کے حکم پر اپنی چاہے دل مانے نہ مانے، میں تو ساری زندگی آپ کے حکم پر گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر مشورہ ہے تو آپ نے فرمایا ہاں یہ حکم نہیں صرف مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشورہ پر ماننا ضروری نہیں ہوتا، لہٰذا میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، نکاح ختم کر دیا۔ تو یہ واضح، اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر تجربہ کار کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر عالم دین کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر عابد کون ہو سکتا ہے؟ متقی اور پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود حضرت بریرہ نے وہ مشورہ نہ مانا، تو یہ امت کو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مشورہ دینا تو چاہیے لیکن منوانا نہیں چاہیے۔ عام طور پر یہ بڑی غلطی ہوتی ہے، جو بندہ مشورہ دیتا ہے اس کے مشورے پر اگر عمل نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، جی میں نے مشورہ دیا ہے انہوں نے عمل نہیں کیا، حالانکہ کوئی حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ اور مشورہ ماننا یا نہ ماننا یہ مشورہ لینے والے کی اپنی مرضی ہے، اس کی ثوابدید ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ اس کو ایک رائے چاہیے تھی، آپ کی رائے اس کے سامنے آ گئی ہے۔ اسی طرح اگر مشورہ جس سے لیا جا رہا ہے اس کو مشورے کا اہل ہونا ضروری ہے، عمر کا بڑا ہونا ضروری نہیں، منصب کا بڑا ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات چھوٹے سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مشورہ لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے تھے، اور ان کے مقابلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مقابلے میں اور بھی بڑی بڑی عمر کے صحابہ کرام موجود ہوتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مشورہ لے کر اس پر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مشورے کا عقل ہونا ضروری ہے، عمر کا زیادہ ہونا، منصب کا زیادہ ہونا تو ضروری نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مشورہ کر رہا ہے، مثلا کوئی اکٹھے لوگ بیٹھے ہیں مشورہ کر رہے ہیں، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کا فیصلہ کس بات پر ہوگا؟ تو ہمارے پاس قرآن ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس بات میں اختلاف ہو اس کو قرآن کے سانچے میں، حدیث کے سانچے میں لایا جائے، جو اس کے مطابق اس پر عمل کر لیا جائے۔ اسی طرح مانگے بغیر مشورہ نہیں دینا چاہیے، جو مفت مشورہ ہوتا ہے نا اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ آدمی بعض اوقات بغیر مانگے مشورہ دینے لگ جاتا ہے، اس سے بعض اوقات انتظامات میں، مختلف معاملات میں آدمی کے لیے بڑا خلل واقع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب مشورہ کر لیا جائے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کرنے کے بعد جس بات پر آپ کا عزم ہو گیا ہے اس بات پر پھر فیصلہ کر کے اللہ پر بھروسہ کریں، بھروسہ کر کے پھر آدمی یعنی اطمینان سے عمل کرنا شروع کر دے، کیونکہ مشورہ ایک تدبیر ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی ایک تقدیر ہے۔ جیسے ایک مقولہ ہے نا کہ تدبیر کند بندہ تقدیر زرر خندہ، بندہ تدبیریں کرتا رہتا ہے، تقدیر ہنستی رہتی ہے کہ اس نے تو تدبیر کر لی ہے لیکن تقدیر کا یہ فیصلہ یہ تو ہو کر رہنا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ ایک مسلمان کا معمول ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس عادت کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال جو ہے قرآن کریم جو ہے وہ اور تلاوت کوئی معذور ہے تو وہ تو چلے کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، دوسرا اس کے قریب بیٹھ کر جو بندہ زمین پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو آیا یہ بے ادبی تو نہیں ہے؟ یعنی ایک آدمی تندرست ہے اور وہ ظاہر زمین پر بیٹھا ہے، دوسرا کرسی پر بیٹھا ہے، تو معذور کے لیے تو وہ کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ بیچارہ معذور ہے، وہ اس حالت میں بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن تندرست آدمی بلا وجہ جہاں قرآن پاک نیچے بیٹھ کر لوگ پڑھ رہے ہوں، بلا وجہ وہ کرسی پر نہ بیٹھے، یہ قرآن پاک کی بے ادبی شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے